بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو جاری ہے کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے، اور آج اس سلسلے کا ہمارا 33واں درس ہے، اور اس درس میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت جو کہ پچھلے دروس میں بھی ہم نے جاری رکھا تھا، اسی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ آج اس کا حصہ دوم ہم ڈسکس کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مرئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن نہیں، رؤیت صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رؤیت محال ہے۔ اس حوالے سے کافی حد تک گفتگو ہو چکی ہے، اور آج اس حوالے سے گفتگو کا حصہ دوم جاری ہے۔ بظاہر اشاعرہ کے کچھ استدلالات ہیں، ان استدلالات کا ان میں سے ایک کا جواب پہلے ہم دے چکے ہیں، اب ہم دیگر ان کے استدلالات کی طرف بڑھیں گے۔ انہوں نے کس اور کن بنیادوں پر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت صحیح ہے، جائز ہے، اور مؤلف نے، علامہ نے کن وجوہات اور کن دلائل کی روشنی میں ان کے اس استدلال کو رد کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رؤیت نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کے درس میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قال والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التأويل۔ یہ خواجہ نصیر الدین توسی کی عبارت ہے، فرماتے ہیں قال والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التأويل، نظر رؤیت پر دلالت نہیں کرتی جبکہ یہ قابل تأویل بھی ہے۔ اشاعرہ نے اس بات سے استدلال کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ رب ارنی انظر الیک، خداوندہ آپ مجھے دکھا دیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، انظر میں نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی آیت ہے، جنتیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک آیت ہے، اس آیت کے ذیل میں بھی ان نظر کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عبارت بھی در حقیقت اشاعرہ کے ایک استدلال کے لیے جواب ہے۔ قال والنظر لا يدل على الرؤية مع قبول التأويل، یہ بھی در حقیقت اشاعرہ کے ہی ایک استدلال کا جواب ہے۔ اشاعرہ نے جو استدلال کیا تھا اس کے لیے جواب دینے کے طور پر کہتے ہیں۔ اشاعرہ نے اہل جنت کی حکایت سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت پہ استدلال کیا تھا۔ جنتی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے بیان فرمایا، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ الی ربها ناظرہ، جنتی جو ارواح ہیں، جو ارواح جنت میں جانے والی ہیں، سورہ قیامت کی آیت نمبر 23 میں یہ آیت آئی ہے، الی ربها ناظرہ، وہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کے یعنی اپنے رب کی طرف نظر کر رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کر رہی ہوں۔ یہاں حرف الہ کے ساتھ ان کا کیا ہے، ان کا اشارہ کا استدلال دیکھیں، الہ ربها ناظرہ، یہاں حرف الہ کے ساتھ نظر کرنے کی بات آئی ہے جو آنکھیں کسی چیز کی طرف پھیر کر دیکھنے کا معنی دیتا ہے۔ الہ ربها کہا ہے، لفظ الہ کے ذریعے سے، حرف الہ کے ذریعے سے یہ نظر کرنے کی بات کی ہے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ الہ ربها کا مطلب ہے کہ رب کی طرف، یا مثلا کسی چیز کے ساتھ الہ لگا کر نظر کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کی طرف آنکھیں پھیر کے باقاعدہ دیکھنا۔ ایک تو ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں، ہم کہتے ہیں نا مثلا کوئی کام بتاتے ہیں، جی انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، یہ والا دیکھنا، اس میں آنکھیں پھیر کے کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہے، یہ دیکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ الی ربها ناظرہ جیسے آیات میں نظر کرنے کا مطلب، اور چونکہ الہ کے ساتھ لایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتا ہوں، یا مثلا میں بیٹھا ہوا تھا، ہم میں سے کوئی بیٹھے ہوئے، ہم جب اپنے مثلا پس پش سے کوئی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے تو ہم مڑ کے اسی چیز کی طرف یوں منہ پیچھے کر کے، یعنی اپنی آنکھیں اس کی طرف کر کے ہم اسے دیکھتے ہیں، آنکھیں پھیر کر کے دیکھتے ہیں۔ تو الہ کے ساتھ بات کو مسترد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے لوگ یا انسان یا اہل جنت ہیں، اپنی آنکھیں پھیر کے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور
اشاعرہ مزید کہتے ہیں کہ اور چونکہ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف نظر درست نہیں ہے لہٰذا معنی مجازی ہی کی طرف جانا ہوگا. اشاعرہ کہتے ہیں کہ یعنی ویسے تو الی ربہا ناظرہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہی آنکھیں اپنی آنکھیں پھیر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا درست نہیں ہے لہٰذا مجازاً ہمیں کرنا پڑے گا، اس کا کوئی معنی بیان کرنا پڑے گا. یہ وہی رؤیت ہے جو نظر حقیقی کی معلول ہے. نظر حقیقی کی یعنی حقیقتاً آپ آنکھ کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں تو اس کی معلول ہے. اور لفظ سبب کو مسبب کے لیے استعمال کرنا مجاز گوئی کا ایک بہترین انداز ہے، لہٰذا ہم مجازی معنی ہی لے سکتے ہیں. مجازاً اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کو ہم ثابت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا جا سکتا ہے. یہ اعتراض ہے اور اشاعرہ کا یہ ایک استدلال ہے. اب اس اشکال کے جواب میں علامہ فرماتے ہیں کہ خواجہ نے یہ عبارت فرمائی ہے وَالنَّظَرُ لَا يَدُلُّ عَلَى الرُّؤْيَةِ مَعَ قَبُولِهِ التَّأْوِيلِ. کسی چیز کی طرف نظر کرنا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ نظر آئے گی بھی مع قبولِهِ التَّأْوِيلِ، جبکہ اس نظر کی تعویل بھی کی جا سکتی ہے. اگلے سلائڈ میں ہم خواجہ نے جو جواب دیا ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے، یعنی اس اشاعرہ کے اس استدلال کو کیسے رد کیا ہے، اس کا کیسے جواب دیا گیا ہے ہم دیکھیں گے. جواب اللہ فرماتے ہیں اب مؤلف جو ہے جواب دینے لگے ہیں اس استدلال کا کہ الی ربہا ناظرہ، الہ کے ساتھ متقع آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آنکھیں پھیر کے دیکھنا، اور ہم مجازی معنی لیتے ہیں. یہ ہمارے نزدیک یہ معنی مجازی بھی قابل، دیکھیں آپ الی ربہا ناظرہ کا ایک معنی مجازی لے کر آپ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ معنی مجازی بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آیت میں نظر اگرچہ حرف الہ کے ساتھ آئی ہے، الی ربہا ناظرہ، الی ربہا ناظرہ یہ بیان ہوئی ہے، الہ کے ساتھ یہ نظر کی بات آ گئی ہے، لیکن یہ پھر بھی دکھائی دینے پر دلالت نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہی ہوں گی، دیکھنا اور ہے، نظر آنا اور ہے. اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے اوپر یہ دلالت نہیں کرتی. جیسے کہا جاتا ہے نظر تو الی الہلال فلم ارا، یکم تاریخ کو، مہینے کی آخری تاریخ کو یا یکم تاریخ کو آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں چاند دیکھ رہا تھا، میں نے چاند دیکھا تھا لیکن نظر نہیں آیا. ہم کہتے ہیں نا، جب خاص طور پر ہمارے جو مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، باقی مہینوں کا چاند دیکھیں نہ دیکھیں لیکن ماہ مبارک رمضان کے شروع ہونے کا چاند اور نکل جانے کا اور آخری چاند ضرور دیکھتے ہیں. تو بہت دفعہ ہم جانتے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ملک کے گوشے و کنار سے مختلف علماء کرام مختلف کمیٹیاں دیکھ رہی تھی، ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھا لیکن چاند نظر نہیں آیا. دیکھا تو ہے، نظر تو کیا ہے، یعنی نظر تو الی الہلال، ہلال کی طرف میں نے نظر کی لیکن فلم ارہ، لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے نظر کرنے کا لازمی نتیجہ نظر آنا ہو ایسا نہیں ہے. الی ربہا ناظرہ، ٹھیک ہے، اگر اس کا معنی حقیقی بھی لیتے ہیں، یہ اہل جنت کی آنکھیں اپنے رب کی طرف دیکھ رہی ہیں، تو کس نے کہا کہ جب یہ آنکھیں اللہ کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نظر بھی آئے گا. ایک معمولی چیز دنیا میں ایک چاند کی طرف آپ دیکھنے کے بعد نظر نہیں آتا تو آپ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے نظر تو الی الہلال فلم ارا. تو دیکھنے سے نظر آنا بھی کوئی ضروری ہو ایسی بات نہیں ہے. مولف فرماتے ہیں اور چونکہ آیت سے مراد یہی رؤیت والا معنی لینا متعین نہیں. سیکنڈلی اس آیت میں الی ربہا ناظرہ میں یہ جو ناظرہ کا جو معنی ہے وہ یہی رؤیت والا، نظر آنے والا معنی لینا متعین نہیں ہے. کیا الی ربہا ناظرہ سے مراد واقعاً یعنی آنکھوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں گی، یہ کوئی کہیں کسی نص میں متعین نہیں ہے. اور رؤیت کا معنی کیا ہے، اس میں ناظرہ کا کیا معنی ہے یہ متعین نہیں، بلکہ اس کے علاوہ دیگر معنی مراد ہو سکتے ہیں. دیکھیں رؤیت یعنی نظر کرنے کے ایک معنی میں سے ایک معنی یہ ہے، دیکھنے کے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ اور بھی تو معنی ہیں، اس کے اور بھی معنی ہیں، ان میں سے بھی کوئی ہونے کا احتمال. جب یہ متعین نہیں ہے، جبکہ یہ اس آیت میں متعین نہیں ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آ رہی ہے، یہ متعین نہیں ہے، لہٰذا اس نظر کرنے کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا دکھائی دینے کے معنی پر استعمال کرنے کے بجائے کسی اور معنی پر ہی لے لیتے ہیں، اور لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رؤیت یہاں پر ہم ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اب اس کی مزید وضاحت لے لیں. یہ ایک جواب مختصر ہو گیا، لیکن اس کی مزید وضاحت اگر آپ چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں چنانچہ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے، ہم نے کہا نا کہ رؤیت الی ربہا ناظرہ سے مراد اللہ تعالیٰ نظر آنے والی وہ رؤیت جو ہے، یہ معنی مراد متعین نہیں ہے. قرآن میں احادیث میں یہ متعین کیا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی معنی ہیں، تو ان میں سے کوئی اور معنی بھی ہو سکتا ہے.
بالفرض کون سے معنی ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ آیت میں الہ کوئی حرف جو طرف یا جانب کے معنی میں نہیں ہے. الہ لفظ الہ یہ جو ہے یہاں پر آپ کو نظر الہ ربہا ناظرہ جو کہہ رہے ہیں، یہ الہ نہ کوئی حرف ہے اور نہ ہی اس کا معنی کسی جہت میں کسی طرف میں اللہ کی طرف دیکھ رہی ہوں گی، اللہ کی جہت میں دیکھ رہی ہوں گی. الہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ اسم ہے. الہ ایک اسم ہے اور اعلیٰ کا مفرد ہے، یعنی نعمت. الہ ربہا ناظرہ یعنی اعلیٰ رحمتی ربہا ناظرہ، اعلیٰ ربہا ناظرہ، اعلیٰ نعمتوں کا مفرد ہے اور یہ ایک اسم ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بس اس لحاظ سے آیت کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انتظار کرنے کا ہوگا. اس آیت کا معنی یعنی جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اہل جنت جنت کے مستحق قرار پائیں گے تو الہ ربہا ناظرہ، وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. یہ اعلیٰ کے معنی میں آ کر یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ جو وعدہ شدہ نعمتیں جنت اور جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ کب ملیں گی، اس کا انتظار کرنے کو بھی کی طرف بھی اس آیت کا معنی لیا جا سکتا ہے. یا اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظر سے مراد یہی دیکھنا ہے. نظر تو ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آیت میں مضاف محذوف ہے. آیت کا مضاف محذوف ہے، صرف مضاف الیہ مذکور ہے. اصل میں تب مراد کیا ہے؟ الی ثواب ربہا ناظرہ. یہ ہوگا یعنی اس آیت سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اہل جنت کو جنت کا فیصلہ سنایا جائے گا، جنت کی خوشخبری دی جائے گی، تو الی ثواب ربہا ناظرہ، وہ اپنی دنیا میں جس طرح کے اعمال کیے تھے ان اعمال کے مقابلے میں جو ثواب، جو اجر، جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اس کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں. یہ گویا ثواب مضاف ہے اور ربہا مضاف الیہ ہے. ثواب ربہا ناظرہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملنے والا ریوارڈ ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس کی آرزو میں بیٹھے ہوں گے، اس کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ معنی بھی آپ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلا معنی متعین نہیں ہے تو کوئی بھی معنی آپ لے سکتے ہیں. بس ہم یہاں خلاصہ کرتے ہیں، اور خلاصتاً ان کی اشاعرہ نے اہل جنت کی حکایت سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت پر استدلال کیا ہے الی ربہا ناظرہ. یعنی اہل اشاعرہ کے استدلال کا ایک دوسرا پہلو یہ تھا کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہمارے لیے ممکن ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک آیت ہے الی ربہا ناظرہ، اہل جنت اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی نظر آنے والی کوئی شے ہے، نظر آنے والی کوئی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نظر آ سکتا ہے تبھی تو دیکھتے ہیں. نظر آنے والی چیز ہے، رؤیت ممکن ہے تبھی تو دیکھتے ہیں. اگر رؤیت ممکن نہ ہوتی تو اللہ کی طرف کیوں دیکھتے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ اشاعرہ نے استدلال کیا ہے. اور اس استدلال کے لیے مزید مستحکم کرنے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں الی ربہا ناظرہ کر کے الی کے ساتھ نظر کرنے کی بات آئی ہے، جو آنکھیں کسی چیز کی طرف پھیر کر دیکھنے کے معنی میں ہے. الی ربہا ناظرہ، الی فلان ناظرہ مطلب یہ نہیں کہ میں نے گھر کی طرف دیکھا، میں نے استاد کی طرف دیکھا، میں نے قرآن کی طرف دیکھا، میں فلان کی طرف دیکھا. تو کوئی سامنے دیکھنے والی چیز ہے، دکھائی دینے والی چیز ہے، اس کی طرف آنکھیں پھیر کے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے. یہ استدلال تھا. مؤلف فرماتے ہیں آیت میں نظر اگرچہ حرف الی کے ساتھ آئی ہے، الی ربہا ناظرہ ہے، لیکن یہ پھر بھی دکھائی دینے پر دلالت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نظر بھی آتا ہو اس پر کوئی دلالت نہیں ہے. جیسے کہا جاتا ہے نظر تو الی الہلال فلم ارى. کتنے دفعہ ہم کہتے ہیں اپنی زندگی میں میں چاند دیکھ رہا تھا، میں شام سے چاند دیکھ رہا ہوں، ملک بھر میں آج چاند دیکھا جائے گا، چاند دیکھیں گے، لیکن بعد میں چاند نظر نہیں آتا ہے تو فلم ارى کہتے ہیں. یعنی آپ کے دیکھنے کا لازمی نتیجہ نظر آنا نہیں ہے. آپ دیکھتے رہے لیکن اگر نظر آنے والی چیز نہیں ہے تو نظر نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہزاروں لوگ مل کے ہزاروں سال آپ دیکھتے رہیں، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آنے والی حقیقت ہے، لہٰذا نظر نہیں آئے گا. تو دیکھنے سے نظر آنا لازم آتا ہو ایسی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ دیکھنے کے بعد بھی نظر نہیں آ سکتا ہے. جس طرح چاند نظر نہیں آتا اس طرح کوئی بھی ذات جو ہے، ہر ذات جس کی طرف آپ دیکھیں وہ نظر آئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یا اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظر سے مراد یہی دیکھنا ہے، لیکن آیت میں مضاف محذوف ہے الی ربہا ناظرہ میں، یہاں پر الی ثواب ربہا ناظرہ، ثواب مضاف ربہا مضاف الیہ، یہاں پر مضاف محذوف رکھ کر ان در حقیقت یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کے ثواب کے انتظار میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا ثواب کی طرف نظر کر رہے ہوں گی. الی ثواب ربہا ناظرہ. یہاں تک ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی. مزید اس حوالے سے گفتگو جاری ہے انشاءاللہ
کسی اور درس میں ہم اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.